بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیج ابن آصف پر جتنے بھی تشریف فرما لوگ ہیں، خواہ آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں یا پھر فیس بک پر، آپ سب کو اور میرے تمام آنے والے نئے احباب کو اہلاً وسہلاً ومرحبا۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا سبق جو ہوگا وہ نون مشدد یعنی تشدید والا نون اور میم مشدد یعنی تشدید والے میم پر ہوگا۔ یاد رکھیں کہ علم تجوید میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ غنہ کیا چیز ہے۔ یاد رکھیں، ناک سے نکلنے والی آواز کو غنہ کہتے ہیں، جیسے ان ام۔ امام ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَغُنَّةٌ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ، یعنی غنّے کی نکلنے کی جو جگہ ہے وہ خیشوم ہے، یعنی ناک کا اندرونی حصہ۔ خواتین و حضرات، یاد رکھیں، غنہ جو ہے وہ نون اور میم کی ایک خاص صفت ہے۔ نہ نون کو کبھی غنہ سے الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ میم کو کبھی غنہ سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ غنہ نون اور میم کا ایک خاص حصہ ہے۔ کبھی بھی کسی حالت میں بھی نون اور میم سے غنہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا، خواہ نون اور میم کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا پھر زیر ہو یا پھر ان کے اوپر سکون آ جائے یا پھر تشدید آ جائے۔ غنہ کی جو نوعیت ہوگی، غنہ کی مقدار ہوگی جو، وہ مختلف ہوگی، لیکن غنہ ہر حال میں اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ خواتین و حضرات، یاد رکھیں، نون کو مکمل جو ہے وہ غنہ کرتا ہے اور اسی طرح میم کو جو مکمل وہ غنہ کرتا ہے۔ یعنی نون کو زبان کے ساتھ جب ناک سے آواز نکلتی ہے تو نون وجود میں آتا ہے، اور اسی طرح میم کے لیے جب دونوں ہونٹ ملتے ہیں اور ناک سے آواز نکلتی ہے تو میم وجود میں آتا ہے۔ زبان کا حصہ اور خیشوم یہ نون کی شکل بناتے ہیں، اور اسی طرح ہونٹ اور خیشوم یہ دونوں میم کی شکل بناتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یاد رکھیں، عرب صرف دو حرفوں کو پڑھتے وقت ناک سے آواز نکالتے ہیں، نمبر 1 نون اور نمبر 2 میم، باقی کسی تیسرے حروف میں نہیں۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نون مشدد اور میم مشدد پر لمبا غنہ کرے، خواہ وصل کی حالت ہو یا پھر وقف کی حالت ہو، یعنی وہ نون مشدد یا پھر میم مشدد کو ملا کر پڑھ رہا ہو یا پھر ان پر رک رہا ہو۔ جیسے سب سے پہلے نون مشدد کی مثال دیکھ لیتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ اب میم کی مثال، فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي۔ خواتین و حضرات، نون مشدد اور میم مشدد کے احکام تجوید کے احکامات میں آسان ترین احکام ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ بہت آسان ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ نون مشدد ہے یا پھر آپ دیکھیں میم مشدد ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ غنہ کی آواز کو آپ لمبا کریں، خواہ آپ ملا کر پڑھ رہے ہوں یا پھر ان پر وقف کر رہے ہوں۔ چلیں اب ان سب کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نون مشدد ملانے کی صورت کی مثال دیکھتے ہیں، اس کے بعد نون مشدد پر وقف کرتے ہیں، اور اس کے بعد میم مشدد کی دیکھتے ہیں اسی طرح۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ اب وقف کرتے ہیں نون مشدد پر، وَلَكِنَّ۔ میم مشدد کی دیکھتے ہیں ملانے کی صورت میں، فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي۔ اب میم مشدد پر وقف کرتے ہیں، فِي الْيَمِّ۔
اب اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ نون مشدد اور میم مشدد پر وقف کی صورت میں مکمل غنہ کیوں کیا جاتا ہے، تو جواب ہوگا معزز خواتین و حضرات کہ سننے والے کو یہ پتہ لگے کہ یہ نون یا پھر یہ میم جس پر رکا جا رہا ہے یہ مشدد ہے۔ خواتین و حضرات، اب اگر ہمارے سامنے نون ساکن ہو اور دوسری طرف نون مشدد ہو تو ہم کیسے جانیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ نون ساکن ہے یا پھر یہ نون مشدد ہے؟ تو یاد رکھیں ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والی چیز جو ہے وہ لمبا غنہ ہے۔ جیسے سب سے پہلے میں نون ساکن کی مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد نون مشدد کی۔ ولیکن، اب نون مشدد کی ولیکن، بعض ہم میں سے کچھ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کے غنے کی مقدار جو ہے وہ حرکتین ہے، یعنی 2 الف کے برابر ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ معزز خواتین و حضرات، حقیقت میں مقدار الحرکات، حرکات کی مقدار کا اندازہ جو ہے یہ مدود کے ساتھ خاص ہے، مد کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ اس مد کی مقدار جو ہے 4 الف کے برابر ہے، اس مد کی مقدار جو ہے وہ 6 الف کے برابر ہے۔ لیکن غنہ کے متعلق کہنا کہ نون مشدد یا پھر میم مشدد کے غنے کی مقدار جو ہے وہ 2 الف کے برابر ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ نہ ایسا ائمۃ التجوید کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نہ ان میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ ٹھیک، تو اب غنہ کی مقدار کا اندازہ ہم کس طرح کریں؟ جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ مقدار الحرکات، حرکات کی مقدار جو ہیں یہ مدود کے ساتھ خاص ہیں، غنے کے لیے خاص نہیں ہیں۔ تو پھر ہم غنہ کا اندازہ کس طرح کریں؟ تو معزز خواتین و حضرات یاد رکھیں، غنہ کے لیے جو اصول ہے وہ سننا ہے، اس کا اندازہ سامنے بیٹھ کر کیا جاتا ہے، یعنی طالب علم جو ہے وہ اپنے استاذ کے فیس ٹو فیس سامنے بیٹھے، اور غنے کی جو مقدار ہے وہ تلاوت کی رفتار کے مطابق ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں 3 طریقوں پر کرتے ہیں، یا تو ہم حدرن کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر تدویرن، یا پھر تحقیقاً، جسے ہماری عام زبان میں ترتیلاً بولتے ہیں۔ حدرن یعنی جلدی، اور تدویرن یعنی متوسط طریقے سے، درمیانی طریقے سے، اور جو تحقیقاً ہے ترتیلاً جس کو بولتے ہیں آرام آرام سے تلاوت کرنا۔ ان 3 طریقوں میں سے ہم کسی ایک طریقے کو اپنا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں غنے کی مقدار جو ہے وہ تلاوت کی رفتار پر منحصر ہے، تلاوت کی رفتار کے مطابق ہے۔ اگر آپ تلاوت آرام آرام سے کر رہے ہوتے ہیں، تدویراً یعنی متوسط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو غنے کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ تلاوت حدرن کر رہے ہوں تو غنے کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ چلے اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت ہم تدویراً یعنی متوسط طریقے سے کرتے ہیں، اور پھر دوسری بار اسی آیت کو ہم اس سے تیز رفتار میں حدرن میں کریں گے، تاکہ ہمیں غنے کی مقدار اور ان 2 غنوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہم پر واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے متوسط طریقے سے، من الجنة والناس۔ اب حدرن ذرا اس کو پڑھتے ہیں، من الجنة والناس۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں ہی کرتے ہیں۔ دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔